السلام علیکم ناظرین، میں ہوں غلام عباس شاہ اور آج کی ویڈیو میں بات کرنے کے لیے جا رہا ہوں کہ پاکستان کو ایک بڑا اعزاز حاصل ہوا ہے اور پاکستان جو ہے اب وہ تحقیقات کرنے کے لیے جا رہا ہے انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے حوالے سے اسرائیل نے جو جنگی جرائم کیے تھے غزہ کی پٹی پہ جس طریقے سے فلسطینیوں کے ساتھ سلوک کیا گیا تھا، اس کے بعد انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے یہ کہا گیا کہ اس کی تحقیقات ہوں گی اور اب تحقیقات کون کرے گا؟ وہ پاکستان کرے گا۔ پاکستان کیسے اس میں انوالو ہے یہ میں آپ کو اس ویڈیو میں بتاؤں گا، اور اس کے ساتھ ساتھ یہاں تک بات ختم نہیں ہو رہی۔ افغانستان میں جو 2003 کے بعد سے امریکن فورسز نے اور افغان فورسز نے جنگی جرائم کیے ہیں، جس طریقے سے شہریوں کو، عام سویلینز کو مارا گیا ہے، اس کی تحقیقات بھی پاکستان کرے گا۔ اور یہ ایک بہت بڑی بات ہے اور یہ بہت بڑی فتح ہے پاکستان کی، کیونکہ آنے والے دنوں میں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جیسا کہ میانمار میں مسلمانوں کی نسل کشی کے اوپر بھی تحقیقات کر چکی ہے، اور اس میں جو وہاں کی پرائم منسٹر ہے جو کہ اب ڈیٹین ہو چکی ہیں ملٹری کو کے بعد، وہ بھی پیش ہوئی تھی۔ تو اب اگر نیتن یاہو یا افغانستان یا امریکن فورسز جو پیش ہوں گی، وہ پاکستان اس کی تحقیقات کرے گا، اور آنے والے دنوں میں یہ اب جو راہ کھلی ہے یہ کشمیر تک کیسے جائے گی یہ بھی میں اس ویڈیو میں بتاؤں گا۔ سب سے پہلے تو میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ پاکستانی ایک لائر ہے، برٹش پاکستانی ہے، یہ پاکستانی نژاد ہیں جو کہ برطانیہ میں مقیم ہے، کریم خان، وہ الیکٹ ہو گئے ہیں چیف پراسیکیوٹر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے۔ یہ کیسے الیکشن ہوتا ہے اور یہ کس طریقے سے ہوتا ہے؟ پہلے تو میں یہ بتا دوں کہ کریم خان جو ہیں یہ ابھی یونائٹڈ نیشن کی جو انویسٹیگیشن ہے وار کرائم کے حوالے سے عراق میں جو داعش کی طرف سے کیے گیا اس کی تحقیقات کر رہے تھے، اور اب ان کو کیا ذمہ داریاں ملی ہیں یہ میں بعد میں بتاتا ہوں۔ پہلے بتاتا ہوں کہ یہ کیسے الیکٹ ہوئے ہیں اور کون کون ان کے مقابلے میں تھا۔ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ 12 فروری کو فرسٹ راؤنڈ ہوا۔ یہ 2 راؤنڈ ہوتے ہیں الیکشنز کے۔ فرسٹ راؤنڈ ہوا جس میں 123 ووٹ کاسٹ کیے گئے، جس میں اسپین، آئرلینڈ اور یہ کریم خان جو کہ پاکستانی نژاد برطانوی ہیں، اور اٹلی کے 4 کینڈیڈیٹ تھے جن کو ووٹ کاسٹ کیا گیا۔ فرسٹ راؤنڈ میں اسپین کو 12 ووٹ ملے، 47 ووٹ آئرلینڈ کو ملے، اور پاکستانی نژاد برطانوی کریم خان کو 59 ووٹ ملے، اور اٹلی کو 5 ووٹ ملے۔ اب یہاں پہ بندہ الیکٹ نہیں ہوتا، اس کے بعد دوسرا فیز ہوتا ہے، اور دوسرا فیز جو ہوا وہ بھی 12 فروری کو ہی ہوا، اور اس میں 122 ووٹ کاسٹ کیے گئے، اور ان 122 ووٹوں میں سے جو تھی وہ ریکوائرڈ میجورٹی تھی 62 کی۔ اب کیونکہ پہلے فیز میں 62 ووٹ کسی کو نہیں ملے تھے تو دوبارہ اس لیے فیز 2 ہوا، اور اس میں اسپین کو 5 ووٹ ملتے ہیں، آئرلینڈ کو 42 ووٹ ملتے ہیں، اسپین کو پہلے راؤنڈ میں 12 ملے تھے جو کہ کم ہو کے 5 ووٹ ہو گئے، اور آئرلینڈ کو پچھلے راؤنڈ میں 47 ووٹ ملے تھے جو کہ کم ہو کے 42 ہو گئے، اور کریم خان کے ووٹ بڑھ جاتے ہیں جو 59 سے بڑھ کر 72 ووٹ حاصل کرتے ہیں، اور اسی طریقے سے اٹلی کو 5 سے کم ہو کے 3 ووٹ ملتے ہیں، جس کے بعد باقاعدہ طور پر انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی طرف سے یہ اعلان کر دیا جاتا ہے کہ کریم خان اب نئے چیف پراسیکیوٹر ہوں گے، اور وہ اب کیا کریں گے یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ڈیسائیڈ کریں گے جو انویسٹیگیشن ہونی ہے وار کرائمز ان افغانستان، اینڈ 2014 میں جو اسرائیل فلسطین کنفلکٹ تھا جو کہ غزہ کی پٹی کے اوپر جس طریقے سے وار کرائمز ہوئے اس کی تحقیقات بھی یہ کریں گے۔ یہ اب کیا معاملہ ہے یہ ساری چیزیں میں آپ کو بتاتا ہوں۔ آپ کو پتا ہوگا کہ گزشتہ ویک میں آپ کو لے کے جاؤں گا جمعے کے روز عالمی فوجداری عدالت جو انٹرنیشنل کرمنل کورٹ ہے، اس نے یہ فیصلہ سنایا تھا کہ مقبوضہ جو فلسطینی علاقوں پر دائرہ اختیار ان کو حاصل ہے، جس کے بعد عالمی ٹریبیونل کے لیے اسرائیل کے خلاف جنگی جرائم کی تحقیقات کا راستہ ہموار ہو گیا تھا۔ اس کے اوپر خاصا شور مچا تھا، یہ اسرائیل کی طرف سے بھی اس کو کنڈیم کیا گیا، اسرائیل بھی اس کے اوپر خاصا شور مچاتا رہا، اور امریکہ نے بھی اس کو کی مخالفت کی کہ یہ غلط اقدام ہے۔ لیکن 12 دسمبر 2019 میں اعلان کیا گیا تھا کہ اسرائیل کی جانب سے ان علاقوں میں مبینہ جنگی جرائم کی مکمل تحقیقات کا آغاز انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کرنا چاہتی ہے، جس کے بعد اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو نے ICC کے اس فیصلے کے بعد اسے ایک سیاسی ادارہ قرار دیتے ہوئے اس کی مذمت کی تھی، جبکہ امریکہ نے کہا تھا کہ اس فیصلے پر اسے شدید تحفظات ہیں، جس کے بعد
اس کی باقاعدہ تحقیقات ہوئی کہ کیسے یہ کر سکتا ہے، ان کی جوریڈکشنز میں آتا ہے یا نہیں آتا، جس کے بعد آئی سی سی نے ایک بیان میں کہا کہ ججز کی اکثریت نے یہ فیصلہ کیا ہے کہ عدالت کو 1967 کے بعد سے اسرائیل کے زیر قبضہ علاقوں یعنی غزہ، مغربی کنارے، مشرقی بیت المقدس سمیت فلسطین کی صورتحال پر فیصلہ کرنا ان کے دائرہ اختیار میں آتا ہے اور ان کو یہ دائرہ اختیار ہے۔ فلسطینی عالمی عدالت کا رکن ہے اور جس نے 2015 میں اس شمولیت اختیار کی تھی، لیکن اسرائیل اس کا ابھی تک ممبر نہیں ہے۔ اور اس فیصلے کے بعد بھی جہاں تک بات کی جا رہی تھی کہ یہ فیصلہ جب ہوا کہ اب تحقیقات شروع ہوں گی، تو اس کے بعد بھی اسرائیل کی طرف سے اس کو خاصی تنقید کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور امریکہ بھی اس کو خاصی تنقید کر رہا ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اب تحقیقات ہوں گی اور یہ تحقیقات کریں گے پاکستانی نژاد جو کہ اب چیف پراسیکیوٹر بن چکے ہیں انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کے کریم خان اب اس کی تحقیقات کریں گے۔ اور ان کی ہسٹری یہ ہے کہ وہ عراق میں داعش کی طرف سے جو وار کرائمز ہوئے تھے، یونائٹڈ نیشن کی انویسٹیگیشن ٹیم کو وہ ہیڈ کر رہے تھے، تو اب وہ اس معاملے میں بھی دیکھیں گے اور اس حوالے سے کوئی بھی پاکستانی اسرائیل کے وار کرائمز کا آپ کہیں کہ وہ اب تعین کرے گا اور ان کے خلاف فیصلہ دے گا تو یہ غلط بات نہیں ہوگی۔ اس کے ساتھ ساتھ ایک اور اہم ڈیولپمنٹ اس میں اور ہوگی، ان کے دائرہ کار میں ایک افغانستان میں جنگی جو جرائم ہیں وہ بھی آئیں گے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مارچ 2020 میں گزشتہ برس عالمی فوجداری عدالت نے افغانستان میں جنگی جرائم کی تحقیقات کی اجازت دیتے ہوئے کہا تھا کہ پراسیکیوٹر کی تحقیقات سے معقول جواز ملے جو مبینہ جنگی جرائم کی تحقیقات کو آگے بڑھانے پر زور دیتے ہیں۔ تاہم اس فیصلے پر امریکہ کی طرف سے اس وقت شدید ناراضگی کا اظہار کیا گیا تھا اور انہوں نے اس کے اوپر بین لگانے کی بھی بات کی تھی، پابندیاں یہ وہ ساری جیسا امریکہ کرتا ہے۔ لیکن 1 مئی 2003 سے افغانستان میں امریکی فورسز سمیت دیگر فورسز اور افغان حکومت کے مبینہ جنگی جرائم کی تحقیقات کرنے کی یہ کہا گیا تھا کہ یہ کی جائیں گی، اور افغانستان میں امریکی فوج کے ذریعے ہونے والے ممکنہ جنگی جرائم سمیت افغان حکومت اور دیگر عسکریت پسند گروہوں کی جانب سے مبینہ طور پر ہونے والے مظالم اور بربریت کی تحقیقات کو آگے بڑھانے کا یہ فیصلہ اس وقت ہو گیا تھا۔ اور اب اس کی تحقیقات کون کریں گے؟ جیسا کہ میں نے بتایا کہ کریم خان جو کہ پاکستانی نژاد ہیں، 50 سالہ ہیں اور بڑے منجے ہوئے وکیل ہیں، اور وہ اب اس کی تحقیقات کریں گے۔ اور ان سارے معاملات میں آپ کو تھوڑی سی ہسٹری میں لے کے جاتا ہوں۔ میانمار میں برما جس کو کہا جاتا تھا پہلے، اب میانمار کہا جاتا ہے، وہاں پہ ملٹری کو ہو چکا ہے۔ وہاں پر یہ صورتحال تھی کہ وہاں پر جب مسلمانوں کی نسل کشی کی گئی تو اس کے بعد آئی سی سی نے اس کی جنگی جرائم کی تحقیقات کی اور اس آن سان سوچی جو ہے وہ پیش ہوئی اور وہ اس کو ڈیفینڈ نہیں کر سکی اور ان کو پیش ہونا پڑا۔ تو اب اگر یہ کریم خان اس کی انویسٹیگیشن شروع کرتے ہیں اور تحقیقات میں وہ نیتن یاہو کو بلاتے ہیں یا امریکن فورسز کو بلاتے ہیں یا افغان حکومت کے آفیشلز کو بلاتے ہیں تو وہ بھی پیش ہوں گے اور وہ بھی پیش ہو کر اپنا جواز دیں گے۔ تو اس کے بعد یہ ایک پاکستان کی اور دنیا بھر میں بڑی کامیابی ہے۔ اور اب یہ معاملہ کشمیر کے لیے کتنا اہم ہے، پاکستان اور بھارت کے رشتوں کے اوپر کتنا اثر ڈال سکتا ہے، یہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ یہ ذہن میں رکھیے گا کہ جہاں جہاں یہ معاملات ہوئے وہاں پہ جو جواز بنایا گیا کہ آئی سی سی کی جوریڈکشن میں کیا کیا معاملے آتے ہیں، کیا کیا نہیں آتے، وہ تمام معاملے کشمیر کی صورتحال کے حوالے سے تھے، جس میں آئی سی سی نے کہا کہ ہاں ان معاملات کے اوپر ہماری حد بنتی ہے۔ جیسا کہ افغانستان میں جنگی جرائم، اس میں عسکریت پسند بھی شامل ہیں جن میں طالبان ہیں، باقی جو گروپس ہیں وہ بھی شامل ہیں، سب کے ساتھ ہی تحقیقات ہوتی ہیں۔ اور اسی طریقے سے جب اسرائیل کی فوج سے تحقیقات ہوں گی تو حماس سے بھی تحقیقات کی جائیں گی۔ اور اسی طریقے سے اب کشمیر میں جو کلنگ ہوتی رہی ہے، جو ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی رہی ہے، جس طریقے سے بھی ہوتی رہی ہو، اس پہ جتنے کشمیریوں کو شہید کیا گیا، اجتماعی قبریں نکلی، پوری دنیا میں رپورٹ ہوا، انٹرنیشنل میڈیا اس کو دکھاتا رہا۔ اب یہ تحقیقات اگر ہوتی ہیں تو آئی سی سی کے لیے یہ ایک راہ ہموار ہو گئی ہے، اور اب پاکستان کی جو ڈپلومیسی ہے اور پاکستان کی جو فارن پالیسی ہے یہ انتہائی اہم رول پلے کرے گی کہ جس طریقے سے ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں کہ کشمیر میں ظلم ہوتا رہا ہے، اب یہ موقع ہے کہ آئی سی سی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ کی توجہ اس کی طرف دلائی جائے اور ان سے یہ رولنگ مانگی جائے
کہ وہ اس کی بھی تحقیقات کریں، اور نریندر مودی جو کہ انڈیا کے پرائم منسٹر ہیں ان کو بھی کٹہرے میں بلا کر ان سے اس کلنگ کی جو کشمیر میں آئے روز ابھی بھی ہو رہی ہے، فیک انکاؤنٹرز ہو رہے ہیں، جس طریقے سے ہیومن رائٹس کی وہاں پہ وائلیشنز ہو رہی ہیں، ان سارے معاملات کے اوپر ان سے پوچھا جائے. اور اگر یہ ہوتا ہے تو ابھی کیونکہ یہ منتخب ہو چکے ہیں نیکسٹ ٹینور کے لیے، تو یہ قوی امید ہے اور اس کا زیادہ تر چانسز یہی ہیں کہ کریم خان ہی ہوں گے جو کشمیر کے حوالے سے انویسٹیگیشن میں بھی یہی چیف پراسیکیوٹر ہوں گے اور یہی تحقیقات جو ہیں وہ کریں گے. تو اس حوالے سے یہ ایک بہت بڑی کامیابی ہے، اور اس کو اگر دیکھا جائے تو یو این سیکیورٹی کونسلز کی میں جو بھارت غیر مستقل رکن بنا اور اگست کے بعد جب وہ چارج سنبھالے گا مختلف معاملات کے، جس میں افغانستان سیکشنز کمیٹی بھی ہے جس کی وہ ہیڈ کرے گا، تو یہ سارے معاملات میں جہاں بھارت آئے گا وہیں آئی سی سی انٹرنیشنل کرمنل کورٹ جو ہوگی اس میں پاکستان کے ایک پراسیکیوٹر چیف پراسیکیوٹر کا ہونا کسی بڑی خبر سے کم نہیں ہے. اگلی ویڈیو میں دوبارہ حاضر ہوں گا مزید کچھ ایسی انفارمیشن لے کر اور ایسی خبریں لے کر تاکہ آپ تک وہ پہنچا سکوں. فی الوقت کے لیے ناظرین اجازت دیجیے گا. اللہ نگہبان.